اور حضرت عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس ولادت کے شب کہتے ہیں کہ میں کعبے کے پاس تھا، جب آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا اور سجدہ کیا۔ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے یا نہیں ہے؟ تو جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہوگا تو اسے ان چیزوں کو ماننے میں کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں پتھر پر تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس پتھر کو اس وقت نرم فرما دیتا ہے اور ان کے نقش قدم اس پر ثبت ہو جاتے ہیں، ورنہ ہم بھی تو کھڑے ہوتے ہیں کہاں یہ اس پہ قدم جمتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام ویسے ساری زندگی پتھروں پر چلتے رہے تو پتھر سخت ہی رہا، لیکن جب چاہا اللہ تعالیٰ نے تو نرم کر دیا پتھر کو، چشمہ نکال دیا، ایک ہلکا سا پیر مارا حضرت اسماعیل نے اور چشمہ وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اتنا بڑا سورج معلق ہے، گر کیوں نہیں جاتا؟ کتنا بڑا حجم ہے اس کا۔ یہ زمین کس چیز پہ کھڑی ہے؟ جو بھی کشش ثقل ہے، جو بھی آپس میں ان کا تعلق ہے اور جو مدار بنایا ہوا ہے، لیکن وہ دکھائی تو نہیں دیتا، ٹینجیبل تو نہیں ہے، ہم ٹچ تو نہیں کر سکتے، اپنی نگاہوں سے دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن وہ زمین کھڑی ہوئی ہے، کس چیز پر کھڑی ہوئی ہے؟ تو جو اتنا عظیم رب ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو اللہ کی قدرت کا، اس کی صفات کمال کو جانتا ہے، اس کے سامنے جب اس طرح کی بات کی جائے گی تو وہ اعتراض نہیں کرے گی اس کی عقل کہ بھئی خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے کروا لیا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اور جب آپ اس کو مان لیں گے اور سمجھ جائیں گے اور اس واقعے پر اعتقاد رکھیں گے تو آپ کے سمجھ میں کیا آئے گا کہ کیوں ہو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو کسی بھی درجے میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، ابھی تو آپ 40 برس کے بعد اعلان نبوت فرمائیں گے، لیکن نبی ہے نا، اور اللہ کے حبیب ہے، اور انہی کے لیے تو سارا کچھ، یہ ساری بزم، ساری محفل سجائی گئی ہے۔ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، پیارے اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا اور پھر اسے پالنا۔ پیدا تو تجھے نہ بناتا تو کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ تو یہ ساری بزم حضور ہی کے لیے تو سجائی گئی ہے، تو پھر یہ سارا اہتمام نظر آ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مقام ابراہیم کی طرف کعبہ جھکا اور سجدہ کیا، اور اس سے آواز آئی تکبیر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، رب محمد المصطفیٰ الآن قد دہرنی ربی من الانجاس الاصنام و ارجاس المشرکین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بلند و بالا ہے، اللہ اکبر، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ اکبر، اللہ بلند و بالا ہے، اور وہ رب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب مجھے میرا رب بتوں کی پلیدی اور مشرکوں کی نجاست سے پاک فرمائے گا۔ گویا کہ کعبہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ یہ آ گئے ہیں، تو اب یہ گندگیوں سے جو یہاں پر پڑی ہوئی ہیں وہ مجھے ان کے ذریعے سے پاک فرمائے گا۔ اور مزید فرمایا، غیب سے آواز آئی کہ رب کعبہ کی قسم، کعبے کو برگزیدگی ملی۔ اب حضور کے طفیل یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی عظمت کا اظہار فرما رہا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، کعبے کو ان کا قبلہ، ان کا مسکن ٹھہرایا، اور وہ بت جو کعبے کے گرد گرد نصب تھے گر گئے، اور سب سے بڑا بت ہبل منہ کے بل گر گیا۔ مزید یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مختلف روایات ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ختنہ کردہ پیدا ہوا اور میری شرمگاہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جب نہیں دیکھا تو ختنہ تو شرمگاہ کو دیکھنے سے ہی ہوگا، تو نہیں دیکھا تو اس کا مطلب پھر بھی ختنہ ہوا کیسے؟ تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اور بعض متاخرین یعنی بعد کے علماء نے اس کا انکار کیا اور فرمایا کہ نہیں، ان کا ختنہ بعد میں کیا گیا تھا۔ تو بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے، یہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے، لیکن ٹھیک ہے، حضور کی عظمت اس بات میں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اس طریقے سے پیدا کیے گئے۔